أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ابھی جو خطاب ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بات چل رہی ہے مکہ کے نہ ماننے والوں کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ یہ اللہ ہی کا رحم تھا اور کرم تھا کہ نبی جی آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور ایسی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، البتہ ان لوگوں کے پاس توحید کی باتیں پہنچی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مکمل دین نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پشتوں کے اندر توحید کی تعلیم لوگوں کے ذریعے پہنچی تھی، یہ بات تھی ان میں۔ اب ان لوگوں کے پاس آپ پہنچ گئے ہیں، سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی، تو ان کو مان لینا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے میرے عزیزو، وہ ایک آپ کا اعزاز ہے۔ انبیاء تو بہت آئے، لیکن خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا آئے۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی ماننا
قرآن کی ایک آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مکہ والوں کے پاس انہوں نے جو کفر کیا، شرک کیا، جو اللہ کی نافرمانیاں کی، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالی عذاب لے آتا تو یہ لوگ یوں کہتے کہ یا اے اللہ، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیا ہوتا، کوئی ڈرانے والا بھیج دیا ہوتا تو ہم قبول کر لیتے۔ اگر اللہ تعالی ان کے کفر پر، ان کی معاصی پر سزا دے دیتے تو بیجا نہیں تھا۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک آدمی دنیا کے ایسے کونے میں رہتا ہے جہاں پر کوئی بھی دعوت دینے والا نہیں گیا، کوئی ایمان والا وہاں نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی۔ اگر وہ عقل والا ہے، اللہ نے اس کو برین دیا ہے، کچھ سمجھداری دی ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، توحید کا اقرار کرے۔ اگر توحید کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے اللہ کی توحید تک پہنچ سکتے۔ ہاں عقل نہیں ہے تو وہ تو مرفوع قلم ہے، گیا، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مکہ والوں کی یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی تو یہ یوں کہنے والے نہ ہوتے کہ ہمارے رب، اگر آپ ہمارے پاس رسول بھیج دیتے تو ہم آپ کی آیتوں کا اتباع کر لیتے اور ایمان والے بن جاتے۔ تو اللہ تعالی عذاب بھیج دیتے، لیکن ان کی اس بات کی وجہ سے، ان کی اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالی نے رسول بھیجے تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو اور اللہ تعالی کی حجت مکمل ہو جاوے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے جگہ پر فرماتے اللہ تعالی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیتے تو ہم مان لیتے اور آیتوں کو قبول کر لیتے، ایماندار ہو جاتے، یہ بہانہ نہ نکال سکے، تو ان کے الزام حجت کے لیے، ان کے خلاف پروف قائم کرنے کے لیے حق جل وعلا نے نبی کو بھیجا۔ یہاں پر مراد بعض، جیسے امام قرطبی نے لکھا کہ قریش مکہ اور بعض حضرات کے نزدیک یہود ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر اور اتنی بات کے لیے
کہ کبھی ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ان کے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے، تو وہ یوں کہہ دیتے کہ ہمارے رب، اگر آپ ہماری طرف رسول بھیج دیتے تو ہم آپ کی نشانیوں کا اتباع کر لیتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول بھیج دیا تاکہ ان کی یہ بات رہے ہی نہ کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی، اگر آپ ہماری طرف رسول بھیج دیتے تو ہم مان لیتے، اور آپ نے رسول نہیں بھیجا، ہم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے نبی کو بھیج دیا۔ لیکن جب نبی آ گئے واضح دلائل کے ساتھ آ گئے تو کیا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، حق آ گیا، حق سے مراد قرآن مجید ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا دین ہے، یہ سب چیزیں حق کے اندر ہے، قرآن بھی حق ہے، ہمارے نبی بھی حق ہے، ہمارا دین بھی حق ہے۔ جب ان کے پاس حق بات آ گئی، ہماری طرف سے آئی ہے، تو اب کیا کہنے لگے؟ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو یہ کہنے لگے کہ کیوں اس رسول کو ایسی چیز نہیں دی گئی جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے ان لوگوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا تھا، اس چیز کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ قالوا سحران تظاہرا، ان لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دو جادو ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے موافق اور مددگار ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ کہا تھا کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں، دونوں کو نہیں مانتے۔ اس آیت کریمہ کی تھوڑی وضاحت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ اگر ان سے مراد مکہ والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم محمد کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ جب دین حق آ گیا تو اس طرح کہنے لگے۔ اس کی تفسیر میں حضرت کلبی فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا اور پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اور آپ کی شان کے بارے میں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تورات میں ان کا تذکرہ پاتے ہیں، ان کی صفات، ان کے اخلاق کے بارے میں یہ بات ہمیں ملی ہے۔ تو پھر جب جواب آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دونوں جادو ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ یہود نے مشرکین کو یہ بات سکھائی تھی کہ جب تم لوگ محمد کے پاس جاؤ تو یہ کہنا کہ لولا اوتیت مثل ما اوتی موسیٰ، کہ محمد تمہیں کیوں وہ چیز نہیں دی گئی، ایسی چیز جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اب کیا چیز دی گئی اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو یقینی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں سے اونچا ہے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، تو یا تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو جا کے یہ کہو کہ تمہارے پاس ایسا کیوں نہیں آیا جیسے موسیٰ کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور اگر یہ کہنے والے یہود ہیں تو انہوں نے حضور سے کہہ دیا، وہ نہیں ماننے والے تھے، تو کہا کہ آپ کے پاس ایسا علم تو آیا نہیں، ایسی چیزیں تو آئی نہیں، ایسی دلیلیں تو آئی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ اب سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا آیا تھا؟ امام رازی نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات پوری کی پوری ایک ساتھ آ گئی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید 23 ایئرز کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ اللہ کی حکمتیں تھی، اس میں اللہ کی شان ہے، حکمتیں تو وہی جانتا ہے، لیکن جبریل امین کا حضور کی خدمت میں کئی ہزار دفعہ آنا، یہ بھی ایک جبریل امین کے لیے شرف کی بات ہوگی۔ اور انتظار کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں کچھ مزہ آتا ہے۔ یہاں بندوں کی ضرورت خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اچھا، بعض معجزات وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے کہ لاٹھی کا سانپ ہو جانا، ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، دریا کے اندر راستے ہو جانا، بدلی یعنی بادل کا سایہ کرتے رہنا، پانی کا پتھر کا پھوٹ جانا، من و سلوا کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا، یہ ساری باتیں لوح کے اندر لکھی ہوئی، وہ تختیاں دینا جس میں لکھا ہوا موجود تھا، یہ ساری باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ کو کیوں نہیں دیا گیا، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کے جو معجزات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ نے منع کیا، لا تفضلونی علی یونس بن متى، تم لوگ مجھے یونس بن متى پر فضیلت مت دو، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر مجھے فضیلت مت دو۔ یہ حضور کی تواضع تھی، ورنہ اس میں کیا شک ہے، سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا ہیں، وہ آپ کی تواضع تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے نچلی جگہ جو ہو سکتی ہے وہاں پر گئے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا دنیا کے اندر سب سے اونچی جگہ ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا کے اندر گئے جو نیچے ہے، اور میرے اور آپ کے آقا معراج کے اندر ساتوں آسمان سے اوپر تک پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں ایسے اونچائی میں ادھر گیا ہوں، اور یونس زمین کے نیچے گئے، کہا یونس پر بھی مجھے فضیلت مت دو۔ یہ امت اگر فضیلت دینے میں آ گئی اور کس فضیلت میں کسی نبی کی تنقیص نہ ہو جائے، کسی نبی کے مقام سے ان کو اتار نہ دیا جائے، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تواضع سے، اللہ کے نبی کا مقام تو مسلم ہے۔ تو آپ کے معجزات کو دیکھا جائے تو سارے نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، میرے اور آپ کے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے 1440-50 سال ہونے آئے، لیکن آپ کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔
قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک الگ الگ معجزہ ہے. 6666 6666 آیتیں ہیں. یہ ہر ایک آیت حضور کا ایک ایک معجزہ ہے. آپ بتائیے، گنتے تھک جاؤ گے اتنے معجزہ. لیکن ان کفار مکہ کو ماننا نہیں تھا، یا حضور کے زمانے کے یہودیوں کو ماننا نہیں تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ اس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا گیا اس طرح سے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. کیا یہ کسی نے بات بتائی؟ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کہنے والے تھے ان کے عقلوں کے اوپر کفر کا پردہ لگا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ کمال کو نہیں سمجھے. ان کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا، اگر عقل ہوتی تو یہ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کمالات کیوں نہیں ملے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اس لیے کہ کفر کا جب پردہ ہوتا ہے، باطل عقیدے کا پردہ ہوتا ہے، تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور کے کمالات کو دیکھا ہی نہیں تھا. تھے کمالات، دکھتے بھی تھے، لیکن ضد کے اندر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس نبی یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملا اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. پہلا جواب تو دیکھو، عقلی طور پر ایک جواب تو ہے یہ کہ جس کو امام راضی نے نقل کیا، جو بات انہوں نے کہی ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے ماننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ حضور کے پاس بھی ہوتے تو ہم مان لیتے. یہ کوئی انبیاء کے معجزات کے اندر ضروری نہیں کہ سب کے سیم ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں نے جس چیز کو لوہا مانا، جس چیز کو پاور سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ اس زمانے کے نبی کو دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری اور طب کا بہت زیادہ چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات دیے کہ نابینا کو بینا کر دیتے، کوری کو صحیح کر دیتے، مردوں کو زندہ کرنے کے بھی معجزات ہوئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی لینگویج اور عربی زبان کا بہت بڑا زور تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ یہ قیامت تک رہے گا، بلکہ جنت میں بھی قرآن سنا جائے گا. اللہ تعالیٰ سنائیں گے قرآن مجید کی، داؤد علیہ السلام سنائیں گے، قرآن مجید پڑھا جائے گا، جنت میں بھی باقی رہے گا. لیکن میرے عزیزو، جس کو ماننا نہ ہو، یہ تو ایک جواب تھا عقلی جس کو راضی نے لکھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کا معجزہ دیا، ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کا ملنا، ہر ایک کی کتاب الگ الگ طرح کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کو صحیفہ کہا گیا، اور بعد والے 4 کتابیں کہی گئی. داؤد علیہ السلام کی زبور کے اندر باتیں کچھ اور تھی. ہاں، توحید، رسالت اور معاد میں سب ایک، لیکن احکام میں بھی فرق ہوا ہے. کسی امت کے لیے پوری کتاب کو اتارنا اللہ کی حکمت میں تھا تو تورات ایک ساتھ دے دی، اور کسی کو الگ الگ دینے میں حکمت تھی اللہ کی تو اس امت کو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا
ان لوگوں نے اس سے پہلے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ انکار کرنے والے کون ہے؟ اس کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ان لوگوں نے کفر نہیں کیا اس سے پہلے، اس سے کون مراد ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہود مراد ہے۔ انہوں نے قریش سے کہا تھا کہ جاؤ محمد سے جا کے پوچھو کہ آپ کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ اس میں کفار مکہ اور یہود مدینہ یہ دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے میں سیم تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا، انہوں نے کہا تھا، تو دونوں کی بات تو ایک ہی تھی۔ اور مفسر قلبی کا جو کہنا ہے کہ یہ مشرکین مکہ ہے، ان لوگوں نے کہا تھا چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہوا، فرعون اور فرعون کے جو چیلے چپاٹے تھے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل کو دیکھ کر بھی انکار کیا۔ ارے چلو فرعون اور قبطی جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے تو انکار کیا، لیکن بنی اسرائیل نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا قدر کی، کتنا تنگ کیا، کیسے کیسے سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا؟ اب تم موسیٰ علیہ السلام کی مثال لاتے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ دیکھو قرآن مجید جو اترا ہے وہ 7 لغات کے اندر اترا ہے۔ یہاں قالوا سحرانی تظاہرا پڑھا، بعض قاریوں نے اس کو ساحرانی تظاہرا پڑھا ہے، حضور سے وہ بھی ثابت ہے، ساحران تظاہرا اور سحران تظاہرا۔ اگر سحران تظاہرا ہے تو اس کا یہ مطلب کہ یہ دو جادو ہیں، اور ساحران کا مطلب یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اگر سحران مانتے ہیں جادو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے تورات کو اور قرآن مجید کو جادو کہا، اور اگر ساحران ہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اس کے بارے میں امام قرطبی نے 3 قول نقل کیے کہ اگر یہود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہود نے انکار کیا تھا تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا گیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب یہ یہود مدینہ سے پوچھ کر آئے اور ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہماری تورات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہے اور وہ اس طرح کے ہوں گے، ان کے یہ اخلاق ہوں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا تو مکہ والوں نے کہا کہ دونوں جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر کہا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ جادوگر کہا، ان دونوں کو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جادوگر کہا تھا۔ تو کوئی بھی دونوں کئی اقوال ہے اس میں، قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں، ہم کسی کو ماننے والے نہیں۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو کلام تھا ان کی بات تھی اور اللہ کی طرف سے جو جواب تھا وہ بیان ہو گیا۔ بقول امام راضی کے
کہ اب جو آیت آ رہی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر ایک دلیل بیان کی ہے. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی جی آپ بتا دو کہ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ بہتر ہو، میں اتباع کر لوں گا اس کی. یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی. یہ ہم نے اپنے نبی کو جو قرآن دیا ہے وہ ہماری طرف سے ہے. اگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور تمہارا دعویٰ یہ کہ نعوذ باللہ یہ جادو ہے، تو چلو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات اور قرآن سے بہتر ہو. اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے یہ بتا دو کہ تم ایک کتاب لے آؤ اس طرح کی جو ان دو کتابوں سے اچھی ہو، اللہ کی طرف سے ہو، وہ لے کے آؤ، میں بھی مان لوں گا اس کو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا کے دکھا دو. کون لا سکتا ہے؟ آج اتنے سال ہو گئے قرآن کی ایک آیت کی طرح کوئی آیت نہیں لا سکا. کلام تو اتنا کہاں بڑا لاتے. آج یہ اوپن چیلنج ہے قرآن مجید کے اندر، نہیں لا سکتے. قرآن نے منع کیا کہ نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو، جیسے کہ امام رازی نے لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دلیل بیان کی ہے کہ آپ کہہ دیجئے اچھا تو تورات اور قرآن کے علاوہ تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا. آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کرے، یعنی نہ لا سکے، پھر بھی نہیں مانتے، ایک تو قبول کر لے، ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتے تو پھر چیلنج کا جواب دو. نہیں دے رہے تو اس کا یہ مطلب کہ ان کے دل میں چور ہے اور وہ اسی چور پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، اگر وہ لوگ نہ لائیں آپ کے پاس تو یاد رکھو انما یتبعون اہواءہم، یقیناً وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر. اللہ نے جو راستہ نہیں بتایا اس راستے سے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ دوسری بات لا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں. اللہ نے بتلایا نہیں کہ اس طریقے پہ چلو، اس راستے پہ تو چلتے نہیں جو اللہ نے بتایا ہے. یہ اپنی طرف سے نیا راستہ لا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ یہ اپنی منمانی اور اپنے ڈیزائر پہ چل رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو، بے انصاف لوگوں کو راستہ نہیں بتاتے، اللہ ہدایت نہیں دیتے. دیکھیے یہ ایک فائنل بات اللہ تعالی نے بتا دی ہے. اگر وہ لوگ کتاب لائے اور نہیں لائے کا اب کیا مطلب؟ ایمان لے آئے، ایمان بھی نہیں لا رہے. اس کا یہ مطلب کہ یہ اپنے ڈیزائر پہ چل رہے ہیں. ان کا جو من کہہ رہا ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. اور جو آدمی منمانی کرتا ہو، اللہ نے جو راستہ نہیں بتایا اس پہ چل رہا ہے اپنی طرف سے، تو سمجھ لو اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہماری لائف کے اندر
وہ اپنے ڈیزائر کو فالو کرنا ہے، خواہشات پہ چلنا ہے، اپنی منمانی پہ چلنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جو سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا تھا وہ اسی کا تھا۔ آج امت اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی اتباع الہوى وطول الامل، سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا مجھے میری امت پر خطرہ ہے وہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ یہ دو چیزیں بہت ڈینجر ہے۔ کیوں؟ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روک دیتا ہے۔ ہم جب خواہشات کا لفظ جب بولتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف زنا آ جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں آتی، صرف سیکسول والی بات آ جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کے احکام کو اپنی منمانی کے لیے چھوڑ دینا وہ بھی خواہشات کا اتباع ہے، اور کسی کا غلط فیور کرنا تعلقات کی بنیاد پر یہ بھی خواہشات کا اتباع ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حق پہ چلو، آپ اپنے ڈیزائر کے خاطر، اپنوں کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی میجورٹی کو بڑھانے کے لیے قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ آپ اپنے ڈیزائر پہ چل رہے ہیں، ورنہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن جو اتارا ہے اس پہ چلو، اسی پہ فیصلہ کرو، اسی کی اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس کو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری شریعت کے تابع ہو جاؤ تو خواہشات سے نکل جاؤ گے، اگر خواہشات کے اندر ہی رہتے ہو تو پھر آپ شریعت کو چھوڑ دو گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بغیر ہدی من اللہ فرمایا، خواہشات، ایسی خواہشات پہ چلنا جس کا راستہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، یہ قید اللہ نے لگائی، بغیر ہدی من اللہ۔ اس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہے وہ کبھی کبھی دین کے موافق بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی حق کے موافق بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی چاہت شریعت کی چاہت پہ آ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد الا وله شیطان، تم ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی تفسیروں کے اندر میں کہہ چکا ہوں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے جو خیر کی طرف بلاتا رہتا ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اسی کی طرف اس کو ابھارتا رہتا ہے۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو آپ کے دل میں دو باتیں آئے گی، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ اب یہ دونوں میں کشمکش ہوتی ہے، نفس اور شیطان میں۔ جس کا غلبہ ہوتا ہے ویسا وجود میں ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي حَتَّى مَلَكْتُهُ، اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کے مقابلے میں میری مدد کی، یہاں تک کہ میں اس کا مالک ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گیا۔ ہاں، انسان میں جتنی خواہشات کا وجود ہوگا، جتنا منمانی
پر چلنے کا جذبہ ہوگا اور اپنے ڈیزائر کو فالو کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوگا، اتنا ہی اس کا شیطان اس پہ غالب رہے گا۔ ورنہ انسان کا جو اپنے خواہشات کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خواہشات اس آدمی پہ غالب آ جاوے، تو کیا ہوگا؟ بس اسی کا کرتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اس طرح بھی اشارہ کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنا معبود اپنے خواہش کو بنا رکھا ہے؟ معبود بنا رکھا ہے، معبود کی سب باتیں مانی جاتی ہے، تو یہ خواہشات کو اپنا معبود بنا کے رکھا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ خواہشات غالب آ جاوے انسان پر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کبھی خواہش پہ غالب آوے، کبھی خواہش اس پہ غالب آ جاوے، ایسا ہوتا ہے۔ ارے آدمی صرف نیکیاں ہی کرتا رہے گا، اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ مغفرت کس کی کرے گا؟ اللہ کی مغفرت بھی تو ظاہر ہوگی۔ تو خواہشات آدمی کے کبھی غالب، انسان غالب آتا ہے کبھی خواہشات پہ، تو کبھی خواہشات غالب آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، تم اپنے خواہشات سے مجاہدہ کرو جیسے اپنے دشمنوں سے مجاہدہ کرتے ہو، جیسے دشمن سے جہاد ہوتا ہے ایسے ہی اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ دوسرا درجہ ہے کہ کبھی ہم غالب کبھی وہ غالب، اس طرح۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ آدمی خواہشات پہ غالب آ جائے کہ خواہش بھی وہی چاہنے لگے جو شریعت چاہتی ہے، جیسے کہ انبیاء کرام اور خاص اولیاء۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بہرحال وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ ہے تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، ینبغی للعاقل ان یکون من اہل الہدی لا من اہل الہوی، آدمی کو چاہیے کہ اہل ہدا میں سے ہو، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو، اہل ہوا یعنی خواہش پرستوں میں سے نہ ہو۔ جب آدمی کے سامنے جب دو باتیں پیش آ جاوے اور اس کو پتہ نہ چلتا ہو کہ ان دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، تو دیکھو اس کا دل کس کو ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نفس ہے ہمیشہ آسانی کی طرف جاتا ہے، لذتوں کی طرف جاتا ہے، تو جس کو دل ناپسند کر رہا ہے سمجھو کہ اس میں خیر ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو کور کر لیا گیا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، ناگواریوں سے، ناگوار چیزوں سے جنت کو کور کیا گیا، اور جہنم کو کور کیا گیا ہے خواہشات سے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے چیلنج کے مطابق کتاب نہیں لائے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے خواہشات پر چلتا ہو بدون اللہ کی راہ بتلائے، اللہ نے راستہ ادھر کا بتایا نہیں اور پھر اپنی طرف سے جا رہا ہے، تو یہ زیادہ گمراہ۔ اس بات پہ امام رازی نے ایک بات بہت قیمتی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ تقلید کا مطلب یہ ہے دین ایمان کے بارے میں صرف دیکھا دیکھی ایمان قبول کرنا یہ صحیح نہیں۔ آدمی کو دلائل سے جاننا چاہیے، اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کہا کہ اس طرح کی یہ بات کہ اندھا دھن تقلید کرنا، اندھا دھن عقیدے کے اعتبار سے مان لینا، دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے فروعی مسائل میں تقلید کرنا، جیسے کہ حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا، چار امام کو ماننا، چاروں امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا۔ یہ تو چوتھی صدی ہجری کے اندر علماء کا کنفرمائز اور اتفاق ہو گیا تھا کہ تقلید
فقہ کے اندر صحیح ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے آدمی کو دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. اس کے اندر کسی نے کچھ کرتے دیکھ لیا، ہم اسی کو اپنا عقیدہ بنا لے، کہا کہ یہ گمراہی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے انصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں بتاتا. یہاں پر بے انصاف لوگوں سے مراد وہ ہیں جو کہ خواہشات کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پے در پہ بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائے. یعنی ہم تو اپنے نبیوں کو بھی بھیجتے رہے اور قرآن مجید کی آیتوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے تاکہ یہ لوگ نصیحت مان لیں. بھئی بار بار تازہ بتازہ سنیں گے تو پھر سوچنے پر مجبور ہوں گے. ہم تو دفعتاً یعنی ایک ساتھ بھی قرآن بھیجنے پر اللہ قادر تھے، لیکن بندوں کی مصلحت کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے رہے. اب پھر یہ اپنی مصلحت ہی کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم نے تو راستہ کھول کے بتا دیا اور قرآن کی آیتیں بھی بار بار بھیجتے رہیں. اصل میں عربی زبان میں توصیل کے معنی ہے رسی کے تاروں میں تار ملا کر اس کو مضبوط کرنا. مراد یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا. بہت سے نصیحت کے مضامین بار بار قرآن میں ریپیٹ کے ساتھ بھی بیان کیا تاکہ سننے والوں پر اثر ہو جاوے. یہاں پر علماء کرام نے ایک بات اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا یہ اصول اور ادب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بات کہہ دی بات ختم ہو گئی، ارے میں تو جا کے آگے ہم کو سمجھا دیا بس نہیں سمجھتی کیا کریں. لوگوں کا انکار کرنا، لوگوں کا جھٹلانا انبیاء علیہ السلام کی لگن، کام کی لگن میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا تھا. وہ حق بات اگر ایک مرتبہ نہیں مانا گیا ہے تو دوسری مرتبہ پیش کرتے، وہ نہیں مانا گیا تیسری مرتبہ پیش کرتے، چوتھی مرتبہ پیش کرتے. کسی کے دل میں ڈال دینا وہ کسی نصیحت کرنے والے کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بار بار جانے سے نقصان پہنچانے والا کا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، جس پہ 83 یا 86 جتنے لوگ ایمان لائے. تو کیا ان کا 950 ایئرس تک تبلیغ کرنا بیکار گیا؟ نہیں، ان کا تو کام تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور انہوں نے جتنی بھی خدمت کی اور دعوت دی پورا ثواب ان کو ملے گا. اور جو لوگ نہیں مانے ان کا نقصان ہوا. دل میں ڈال دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.